قرآن مجید کے مقصودی مسائل کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 صداقت کتاب، نمبر 4 آخرت۔ ان 4 مسائل کے معامن مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق، اور جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک نمبر 3 تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی کتنی قرآن میں شرائط ہیں؟ 3۔ نمبر 1 آدمی خود ٹھیک ہو، نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تنظیم بن گئی، لیکن نمبر 4 تنظیم قائم رکھنے کے لیے کیا ضروری ہیں؟ آداب ضروری ہیں۔ قرآن پاک میں کل جماعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 منافقین، نمبر 4 اہل کتاب۔ قرآن پاک میں ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 انابت، نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 استقامت، نمبر 4 ربط القلب۔ اور قرآن پاک میں گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 شک، نمبر 2 ضلال، نمبر 3 جدال، نمبر 4 مہر جباریت۔ اب عرض کرتا ہوں، مشرکین 4 قسم کی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے۔ مشرکین اتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے 4۔ نمبر 1 مشرکین بالجن، نمبر 1 مشرکین بالجنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ ذرا دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ صفحہ 209۔ وَجَعَلُوا لِلْإِشْقَالِ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے لیے کئی شریک۔ کن کو شریک بنایا؟ الجن، یعنی جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور جو مخلوق ہو وہ اللہ کی شریک نہیں بن سکتی۔ تو یہ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک بنانے والے ہیں۔ پھر مانا سنو، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ۔ اچھا، جالو کے نیچے زجر لکھا ہوا ہے، جالو کے نیچے کیا مانا؟ اللہ ڈانٹ رہا ہے، جھڑک دے رہا ہے، شرم نہیں آتی جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ وَخَلَقَهُمْ، اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے، اور جو مخلوق ہو وہ خالق کی شریک کیسے بن سکے؟ شرم نہیں آتی ان کو، یہ اللہ ڈانٹ رہا ہے زجر۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، انہوں نے گھڑ لیے اللہ کریم کے لیے بیٹے، وَبَنَاتٍ، اور بیٹیاں گھڑ لیے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے بنا لیے، بیٹیاں بنا لیے ہیں، غیر علم، بغیر دلیل کے۔ علم کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ بغیر دلیل کے بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے لیے بنا لیے ہیں۔ سبحانہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے۔ نمبر 2 سبحانہ، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ تینوں کے ساتھ بات لگے گی۔ نمبر 1 سبحانہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ شرکاء الجن، جن جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے اللہ کریم شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے۔ وتعالی عما یصفون، اللہ بلند ہے ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ کن کا ذکر ہے؟ مشرکین بالجن، جنہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی سورۃ الانعام پر آگے آ جاؤ جی، آیت نمبر 128، آیت نمبر 128، صفحہ 214۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، مل گیا۔ یہ کیا بیان کر رہا ہوں؟
مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ 4۔ نمبر 1 مشرکین بالجن، کن کو اللہ کا شریک کرنے والے؟ جنوں کو۔ فَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کرے گا اللہ ان تمام کو، عابد اور معبود، عبادت کرنے والے بھی جمع، جن کی عبادت کی گئی وہ بھی جمع۔ کیا فرمائے گا؟ یا معشر الجن، نیچے لکھا ہوگا تذلیل مجرمین لکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ اس لیے قرآن پاک ہم یہ منگواتے ہیں، تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق بہت بڑا حصہ وصول کیا تم نے انسانوں میں سے، بہت بڑا حصہ وصول کیا تم نے انسانوں میں سے، حق میرا تھا، حصہ تم نے لے لیا۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اقرار مجرمین، مجرم اقرار کریں گے، کہیں گے ان کے ساتھی من الانس، انسانوں میں سے، واقعی ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، ہم پہنچ گئے اپنی مدت کو، جو مدت تو نے مقرر کی تھی ہمارے لیے ہے۔ قال، اللہ فرمائے گا ثمرے کا معنی نتیجہ، النار مسواکم خالدین فیہا، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والے ہوگے اس کے اندر، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، اللہ چاہے تو نکال سکتا ہے لیکن نہیں نکالے گا۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا پروردگار حکمتوں والا ہے، مناسب سزا دینے میں، علیم جاننے والا ہے ہر ایک کے احوال کا۔ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ مشرکین بالجن، جنوں کا ذکر، جو جنوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے۔ 23واں پارہ سورہ الصافات، آیت نمبر 158، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، 657، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، مل گیا حوالہ، بنا لیا انہوں نے اللہ کے درمیان۔ اچھا، اس کے نیچے عنوان بھی لکھا ہوگا، قسم ثانی بیان حال جنات، لکھا ہے نا، یہ تو انشاءاللہ سورت میں ترتیب آئے گی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جنوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے بنا لیا اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ آؤ جی، اللہ اور جنوں کا رشتہ بنا لیا آپس میں، واہ بھائی واہ۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کیا کہتے ہیں کہ جنات، شاہان جنات، جو بڑے بڑے جن ہیں نا، بڑے بڑے جن سردار، شاہان جنات کی جو شہزادیاں ہیں، فرشتوں کی مائیں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، شاہان جنات کی شہزادیاں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ ترتیب اپنے مقام پر آئے گی، انشاءاللہ میں وہاں تشریح کروں گا، اب خلاصہ صرف جعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اللہ اور جنوں کے درمیان ان مشرکوں نے رشتہ داری جوڑ لی ہے۔ آؤ جی، کہتے ہیں بڑے بڑے جو جنات ہیں، جو ان کی مونس ہیں، اللہ کریم کی بیگمیں ہیں، اللہ کی بیویاں ہیں، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ تحقیق جنوں کو معلوم ہے یقیناً وہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے جہنم کی آگ پر۔ سبحان اللہ، اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، اللہ نسب سے پاک ہے، سبحان اللہ عما یصفون، پاک اللہ ان چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، کوئی اللہ کی بیوی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، کوئی اللہ کا جن رشتہ دار نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کن کا ذکر؟ مشرکین بالجن۔ تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ 22ویں پارے پر،
سورۃ سبا 22واں پارہ، یہاں انداز آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 سورۃ سبا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ 628 صفحہ 628۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ البتہ تحقیق سچا پایا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا گمان، ابلیس کا گمان سچا نکلا۔ فَاتَّبَعُوهُ سارے کے سارے شیطان ابلیس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، شیطان کی مانتے ہیں۔ اللہ کون بچا ہوا ہے؟ إِلَّا فَرِيقًا، ایک جماعت بچی ہوئی ہے، وہ شیطان کے پیچھے نہیں چلتی۔ اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ من المؤمنین، موحد بچ جائے تو بچ جائے، مشرک شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ شیطان بھی جن ہے، جنوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ 29واں پارہ سورۃ الجن، آیت نمبر 6، آیت نمبر 6۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، صفحہ 839، صفحہ 839۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، یقیناً کچھ افراد انسانوں میں سے، مولانا حوالہ دیکھ رہے ہو، کچھ افراد انسانوں میں سے یعوذ رجال من الجن، پناہ ڈھونڈا کرتے تھے جنوں کے کچھ افراد کی۔ جنگل میں جاتے کیا کہتے مکے والے؟ اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ حالانکہ پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ جنوں کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، جنوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ فزادوہم رہقا، انسانوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ جب انسان کہتے تھے ہم جنوں کی پناہ میں ہیں، جنوں کی آکڑ زیادہ ہو گئی، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، انسان ہماری پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جنوں کی پناہ ڈھونڈنا اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بنانا ہے۔ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 22۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ 399 صفحہ 399۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، شیطان تقریر کرے گا جب فیصلہ ہو جائے گا سارے مقدمات کا، قیامت کے دن سارے مقدمات کا فیصلہ ہو گیا، شیطان آخری تقریر کرے گا۔ آخری شیطان کی تقریر کیا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے سچے وعدے، جتنے اللہ نے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے۔ ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ فاخلفتکم، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کچھ بھی زور نہیں تھا، میرا زور نہیں تھا تم پر۔ ہاں الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تمہیں بلایا تھا گمراہی کی طرف، خالی میں نے بلایا تھا، میرا زور نہیں تھا۔ فاستجبتم لی، تم نے اپنے اختیار سے میری بات مان لی تھی۔ آگے فلا تلومونی، ساری ملامت مجھے نہ کرو، ولوموا انفسکم، آپ کو زیادہ ملامت کرو۔ مجھے کیا کہتے ہو؟ مجھ پر لعنتیں کرتے ہو۔ ولوموا انفسکم، زیادہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا۔
وما انتم بمصرخی، نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہیں، تم چیخو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں چیخو پکار کروں تم میرا تعاون نہیں کر سکتے، انی کفرتو یقیناً میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمون من قبل جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، میں انکار کرتا ہوں میں اللہ کا شریک نہیں تھا۔ دیکھا کس کو شریک بنایا؟ شیطان کو، جنوں کو اللہ کا شریک بنایا لوگوں نے۔ ان الظالمین لهم عذاب عظیم، یقیناً ظالموں کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ شیطان کو اللہ کا شریک بنایا، قیامت میں وہ انکار کر رہا ہے۔ تو یہ کون سے مشرکین ہو گئے؟ مشرکین بل، بولو تو صحیح، مشرکین بل، جنوں کو اللہ کا شریک بنانے والے ہیں۔ نمبر 2، مشرکین بالکواکب، مشرکین بل، بولو تو یاد ہو جائے آپ سب کو، مشرکین بل، سورج، چاند، ستاروں کو اللہ کا شریک بنانے والے ہیں۔ کس کو؟ سورج، چاند، ستارے۔ اس کو عنوان ہم دے رہے ہیں مشرکین بالکواکب، سورج، چاند، ستاروں کو اللہ کا شریک بنانے والے ہیں۔ سورۃ الانعام کھولو جی، آیت نمبر 75، صفحہ 204۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مل گیا؟ وَكَذَلِكَ یہ ہمارا کمال ہے، نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم دکھاتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے، عجائبات ہم دکھاتے رہے۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ استدلال کرے اور تاکہ رہے کامل طور پر یقین کرنے والوں میں سے۔ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ، جبکہ چھا گئی حضرت ابراہیم پر رات، رَأَىٰ كَوْكَبًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، قال، فرمانے لگے، هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ رب دیکھو جی، حکارت، ہاذا، بولو تو صحیح، ہاذا برائے حکارت۔ ہاتھ رکھو مولانا یہاں پر، یہاں ہاتھ رکھنا ہے۔ ہاذا کس لیے؟ حکارت کے لیے، تحقیر کے لیے، یہاں ہاتھ رکھو۔ سورۃ فرقان کھولو جی، آیت نمبر 41، وہاں ہاتھ رکھنا مہربانی۔ 18واں پارہ، سورۃ الفرقان، 537 صفحہ، 19واں پارہ۔ آیت نمبر 41، صفحہ 537۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، مل گیا حوالہ، دیکھنا جی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جس وقت دیکھتے ہیں مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، يَتَّخِذُونَكَ، نہیں بناتے آپ کو، إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاق، نبی کو دیکھ کر مذاق کرتے ہیں ظالم۔ کہتے کیا ہیں؟ احاذ الذی، نیچے لکھا ہوگا تحقیر رسول، لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ آپ کی حکارت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، احاذ الذی، کیا یہ ہے وہ، یہ ہے باس اللہ رسولہ، اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ رسول ایسے ہوتے ہیں؟ یہ رسول ہے؟ ہاں برائے حکارت، ہاذا برائے نبی پاک کو حکارت سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ رسول ہے، رسول دیکھو، رسول ایسے ہوتے ہیں؟ ہاذا برائے حکارت، یہاں بھی ہاذا برائے حکارت۔ قال ہاذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الانعام کا حوالہ، ہاذا ربی، یہ رب ہے، ستارہ، یہ ستارہ رب ہے۔ رب دیکھو، رب ایسے ہوتے ہیں۔ فلما فلا، جب کہ مولانا بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں بہت سارے معنی کروں گا جب یہاں پہنچوں گا انشاءاللہ، اب صرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ ہاذا ربی، ہاذا کس لیے ہے؟ ستارہ، یہ رب ہے، رب دیکھو، یہ رب ایسے ہوتے ہیں، رب۔
فلما افلا جبکہ ستارہ غروب ہو گیا قال حضرت ابراہیم نے فرمایا لا احب الافلین میں نہیں پیار کرتا نہیں پسند کرتا غروب ہونے والوں کو، غروب ہونے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ تو اپنی روشنی پر قرار نہیں رکھ سکتا، رب کیسے بن سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا جبکہ اس چاند کو دیکھا چمکنے والا روشن زیادہ ہے قال فرمانے لگے ھذا ربی یہ رب ہے، رب دیکھو بھائی، رب دیکھو یہ چاند رب ہے، واہ بھائی واہ۔ فلما افلا جب چاند غروب ہو گیا قال حضرت ابراہیم نے فرمایا لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، لئن لم يهدني ربی اگر مجھے میرے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ مجھے میرے رب نے، بولو تو صحیح، مجھے میرے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ یہ تو رب نے پکا رکھا ہوا ہے، میں گمراہوں میں شامل نہیں ہوا۔ فلما رأى الشمس بازغة جبکہ دیکھا سورج کو چمکنے والا، اس کی روشنی زیادہ ہے، چمک رہا ہے دن کو، حضرت نے فرمایا ھذا ربی یہ رب ہے، رب دیکھو، اچھا یہ ویسے ہے بڑا، ھذا اکبر ہے تو یہ بڑا۔ فلما فلت جبکہ سورج غروب ہو گیا قال حضرت ابراہیم نے فرمایا خیال یا قوم اے میری قوم انی بری مما تشرکون میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو، سورج کو شریک کرتے ہو، چاند کو شریک کرتے ہو، ستاروں کو شریک کرتے ہو، انی بری مما تشرکون میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم کی قوم کون تھی؟ مشرکین بالکواکب، کون تھی؟ بولو تو صحیح مولانا، کون تھی؟ مشرکین بالکواکب، یاد رکھنا یہ ہم نمبر 1 ہم نے بیان کیا مشرکین بالجن، نمبر 2 مشرکین بالکواکب کا سبق جاری ہے۔ ابھی ہم نے یہاں تھوڑا سا